WM کی مرکزی قیادت کے عمران کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے ملت عجیب کنفیوژن کا شکار ہے، مہربانی سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، مولا علی کا ایک قول ہے کہ لیس العاقل من لیس العاقل من عرف الخیر من الشر بل انما العاقل من عرف خیر شرین۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز دے، عقل مند وہ ہے جو دو شر میں سے کم شر کا انتخاب کر سکے۔ مولا علی کا جملہ ہے۔ ساری جماعتیں پاکستان میں جتنی بھی سیکولر جماعتیں ہیں، ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے مکتب آل محمد تائید کرتا ہو، اس کو ایک بھی ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب 18 19 20 کا فرق ہے، ایک ہی طرح کے ہیں، سارے دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، اقتدار طلب ہیں، سب ایسے ہیں۔ اس دوران شیعہ قوم پاکستان میں مظلوم ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ کو رابطہ اور تعلقات استوار کرنے پڑیں گے اپنے مظلوموں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے یا ظلم کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے۔ کسی کے ساتھ ملا نہیں گیا، کسی کے ساتھ الحاق نہیں ہوا ہے، اتحاد نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے اپنا سٹینڈ بیان کیا، اپنا موقف بیان کیا، ان کی باتیں سنی، اور جو ہمارے ذہن میں خدشات تھے، جو ذہن میں کویسچنز تھے، وہ بھی پٹ اپ کیے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہم نے کہی ہیں، جو ہماری ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں دیکھ لیں، وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم تو سب سے ملیں گے، جماعت اسلامی والوں سے ملے ہیں، مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، MQM والوں سے ملے ہیں، ANP سے ملے ہیں، سب سے مل رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی دیکھیں صوبہ سرحد کے اندر ہمارے کتنے مسائل ہیں، وہاں کے سیاستدانوں سے نہیں ملیں گے، ہماری مشکلات جو کہ توں رہیں گی۔ اگر تعلقات نہ ہوں تو ایک SHO بھی انسان کی بات نہیں مانتا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ باقی جو آئیڈیل سچویشنز ہیں وہ الگ ہیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی بھی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے سیاسی اصولوں کا مطالعہ کریں، کبھی موقع ملا تو یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید میں ایک لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، مسیر، سین سے نہیں سواد سے ہے، میم سواد یا اور را۔ مسیر کا معنی یہ ہے ایک شے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے۔ جب مٹی یا گارا اینٹ بن جائے تو کہتے ہیں کہ مٹی اینٹ بن گئی ہے، یا مٹی اینٹ ہو گئی۔ میں توجہ رکھیں، مٹی اینٹ ہو گئی ہے، اس میں ایک تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ ایک اور حالت میں ڈھل گئی ہے۔ قرآن مجید میں کبھی آتا ہے کہ انسانوں کا جو دائماً اور تسلسل کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اس کی منزل کبھی کہا گیا الی اللہ المصیر، آپ نے تبدیل ہوتے ہوتے قدم بقدم آگے بڑھتے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کبھی کہا گیا الیہ المصیر، ضمیر غائب آئی ہے، اس کی طرف آپ نے پہنچنا ہے، تبدیل ہو کر، بدل کر، کچھ بن کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، کچھ ہو کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کبھی ضمیر خطاب ہے الیک المصیر،
تیری طرف کچھ ہو کے آنا ہے، لوٹنا ہے، آنا ہے. کہیں ہے الی المصیر، ضمیر متکلم ہے، خدا کہتا ہے کہ میری طرف تم نے جو بھی بننا ہے اس کا انجام اور اینڈ میں ہوں تمہارا. اور بعض جگہ پر ہے بئس المصیر، یہ لوگ کتنے برے ہو گئے، ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ کتنے برے بن گئے. یا ساعت مسیرہ، کہ یہ برے ہو گئے. بعض جگہ پر ہے یہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا چونکہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے یہ ایک ایسی چیز بن گئے ہے جو بری ہے. کہ اتنی فضیلتوں اور کمالات کا سرمایہ اپنے وجود میں رکھنے کے باوجود یہ حیوان بن گئے، یہ درندے بن گئے، یہ انسان نہیں رہے. فصورت صورت الانسان والقلب قلب الحیوان. امیر سخن مولا المواحدین کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر انسان والا ہے، باطن ان کا حیوانوں والا ہے. توجہ نہیں کرتے نا. ہم جتنی توجہ اپنے گھر میں ایک ڈسٹ بن کی طرف دیتے ہیں جس میں کوڑا پھینکتے ہیں، جتنا خیال اس کا رکھتے ہیں نا اتنا اپنا نہیں رکھتے. عجیب ہے. مولا المواحدین امام العارفین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن ینشر ضالتہ وقد اضل نفسہ فلا یطلبها. میں تعجب کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں، اس کی چھوٹی سی شے گم ہو جائے نا اسے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے اسے. میرا قلم کہاں گیا، میری کاپی کہاں گئی، میری فلاں شے کہاں گئی، تلاش کرتا ہے اس کو. جو چھوٹی سی بھی شے گم ہو جائے اسے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. فرماتے ہیں وقد اضل نفسہ فلا یطلبها، حالانکہ اپنے آپ کو گم کیے بیٹھا ہے، اپنی تلاش میں نہیں نکلتا. اتنا لاپرواہ ہے، اتنا غافل ہے کہ ڈسٹ بن جتنی اہمیت اپنے آپ کو نہیں دیتا. اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اس کو کیئر کرتا ہے، روزانہ اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کا دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے ڈسٹ بن کا. اور اس کے اندر کیا کچھ آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کوئی مراقبت نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی نگہبانی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. جبکہ دائماً یہ جو سوچتا ہے نا وہ بھی اس کے اندر اثر کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے وہ بھی اثر کرتی ہے، جو اس کے عقائد ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں، جو اس کے اعمال ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ سوچے اور اس پر اثر نہ ہو. اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں. اس کی ذہنیت بنتی ہے. جتنے انسان کی ذہنیت بری ہو اتنا ہی وہ انسان بھی برا ہوتا ہے. اس کا اندر، اس کا باطن سیاہ ہوتا ہے. روایت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ اس پہ لگتا ہے، اور جو گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں
سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا قلب منکوس ہو جاتا ہے، یعنی الٹے ظرف کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ظرف الٹا ہو اس میں اب جو چیز بھی ڈالیں گے وہ اس میں نہیں گرے گی، زمین پر آ جائے گی، پھر اس پر کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ جب قلب منکوس ہو جائے تو اس کا قلب الٹے ظرف کی طرح ہو جائے، پھر اثر نہیں ہوتا کسی کا اس کے اوپر، پھر نہ نبی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ ولی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ امام کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں نا، جب انسان دیکھتا ہے کہ ان ظالموں کو، ان وحشی درندوں کو دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، پھر تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، کسی ہو گئے، سخت ہو گئے، پتھر بن گئے۔ خالی وہ مٹی پتھر نہیں بنتی، انسان کا دل بھی پتھر بن سکتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر۔ یہ انسان پتھر بن سکتا ہے، یہ انسان درندہ بن سکتا ہے، حیوان بن سکتا ہے، خطرناک قسم کا حیوان بن سکتا ہے۔ بعض روایات میں چھٹے امام سے روایت ہے، درود پڑھے محمد والے ہوں گے۔ ایک جملہ ذہن میں آگے کہہ دیتا ہوں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرے گا نا، اس کی قبر میں صادق ائمہ ہے، بعض اوقات انسان شک کرتا ہے، صادق ائمہ ہے، اس کی قبر میں 99 قسم کے حشرات اور حیوانات اس کی قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کہا کہ ہمارے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ کے شیعہ تو گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ کہا ہاں سچ ہے، سارے جنت میں جائیں گے، وہاں ہماری شفاعت مل جائے گی۔ ہمیں ان کی قبر کی فکر ہے، برزخ کی فکر ہے ان کی، ہمیں جو ان کے لیے فکر لاحق ہے نا، ان کی برزخ ہے، برزخ میں خطرے میں ہیں، برزخ میں جائیں گے، وہاں اصلاً ناممکن ہے مدد، بچ نہیں سکتا انسان۔ آپ مجھے بتلائیں نا، ایک آدمی نے اپنے ساتھ گندگی کا ڈھیر اٹھایا ہوا ہو، اس کے تعفن سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ جتنا اس کے اوپر پرفیوم ڈالیں، جتنی خوشبو لگائیں، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اس کا تعفن ختم نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں قبر میں ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کے اندر صفات ڈیولپ ہو گئیں اور راسخ ہو گئیں، وہ قبر میں باقاعدہ درندوں کی شکل میں، اگر نیگیٹو صفات ہے، حیوانوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ سعد بن معاذ جید صحابی رسول، جنگ خندق میں سے تیر لگا اور یہ زخمی ہو گیا اور کافی عرصہ اسی حالت میں رہا۔ رسول خدا اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے، جید اور جلیل صحابی ہے اللہ کے نبی کا۔ جب فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعائیں کی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ ہیں۔ جب یہ فوت ہوا اس کے گھر، اللہ کے نبی کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے ایک طرف، کسی نے پوچھا آپ اٹھے کیوں ہیں؟ کہا میں ملائکہ کو جگہ دے رہا ہوں بیٹھنے کی۔ 70,000 ملائکہ۔ بعض نے لکھا ہے کہ اتنی کثرت سے ملائکہ کے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ۔ اور جب اللہ کے نبی نے اسے غسل کفن دیا، جنازہ پڑھا، خود قبر میں رکھا، تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کہے، تجھے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ یہ اس وقت فشار قبر کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا
یہ اس وقت فشار قبر کا شکار ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ چونکہ یہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کیا کرتا تھا. یہ جو بد اخلاقی ہے یہ فشار قبر کی شکل میں ہے، اس سے نہیں بچ سکتا کوئی. جتنا بھی ہم کرتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بوتے ہیں نا یہ بیج ہے، یہ بیج ہے، فصل وہاں کاٹیں گے ہم. جو بھی کر رہے ہیں یہ سارا بیج ہے، فصل وہاں کاٹیں گے. ہاں ہمیں نظر نہیں آتا، اگر کسی کی برزخی آنکھ روشن ہو نا وہ ہماری حقیقت کو دیکھ سکتا ہے ہم کیا ہیں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے اگر مجھے کوئی اپنی خوابیں آگے بتلا دینا میں بتا دوں گا کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیونکہ خواب انسان کی روح کا سفر ہوتا ہے. جیسی خوابیں ہیں نا ویسا یہ انسان ہے. منتشر خوابیں، پریشان خوابیں، پریشان انسان ہے. منتشر انسان ہے، اندر سے بکھرا ہوا انسان ہے. ہم دائماً تبدیل ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں دائماً. جو عقائد ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں، جو اعمال ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، جو صفات اور افکار ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو صورت الانسان ہے. حقیقتاً انسان کب بنیں گے؟ جب ہمارے اندر جو اللہ نے مختلف کمالات اور فضائل کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی ہم پرورش کریں اور ان کو پروان چڑھائیں. جس نے یہ کام کر لیا وہ انسان حقیقی ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ ظاہری طور پر تو انسان ہے، حقیقت میں ممکن ہے درندہ ہو، حیوان ہو. چوتھے امام درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. انسان چار طرح سے اس کے سامنے راستے ہیں، چار طرح کا بن سکتا ہے. بعض روایات میں ہے ایک ہے کہ وہ کھانے پینے والا، چرنے والا حیوان بن جائے. کہ مولا علی فرماتے ہیں وما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبہیمۃ المربوطۃ ہمھا الفھا. میں اس لیے خلق نہیں ہوا ہوں کہ لیشغلنی اکل الطیبات، کہ میں ہر وقت کھانوں کے پیچھے لگا رہا ہوں. بس میں نے کھانا اچھا کھانا ہے، لذیذ کھانے کھانے ہیں. کل بہیمت، اس چوپائے کی طرح کہ جو بندھا ہوا ہوتا ہے اور جس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے اس کا چارہ ہوتا ہے. ہر وقت چارے کی فکر، ہر وقت کھانے پینے کی فکر، ہر وقت ان لذائذ کی فکر. یہ ایک انسان ہے، ظاہری طور پر انسان ہے، بولنے والا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ چوپایا ہے. اور ممکن ہے یہ انسان درندہ بن جائے. بعض عرفاء کہتے ہیں یہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اجازت دیجئے ہم حضرت یوسف کو ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بیڑیا نہ کھا جائے. کیونکہ حضرت یوسف کے والد یعقوب نبی تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی حقیقت جو بیٹے تھے متمثل تھی ان کی نگاہوں میں، اور وہ انہیں بھیڑیے نظر آ رہے تھے، اس لیے کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے سے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اخاف ان یاکلہ الذئب. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں حفظہ اللہ کہ ایک رات میں ذکر میں مشغول تھا، مراقبے میں تھا، ذکر کر رہا تھا، اور میں نے کیا دیکھا؟ وَإِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. قیامت کا دن وہ آئے گا جس دن حیوانات محشور ہوں گے. تو میرے سامنے یہ آیت
متمثل ہوگی، اور میں نے اپنی آنکھوں میں سے ان حیوانوں کو دیکھا جو حشر میں معشور ہو رہے ہیں۔ ہم تو الفاظ کا خالی ظاہر دیکھتے ہیں نا، جن کی نگاہوں سے حجاب ہٹے ہوتے ہیں وہ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ممکن ہے یہ بات بعد میں کہتا لیکن ابھی ذہن میں آگے کہہ دیتا ہوں، کہ میں شب جمعہ تھی، رجب کا مہینہ تھا، 11 رجب تھی، اور میں رات کا وقت تھا، نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت تھا، اور میں ذکر لا الہ الا اللہ کر رہا تھا۔ ذکر لا الہ الا اللہ کر رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ فقط میری زبان نہیں، میرے وجود کا ایک ایک حصہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ پھر ایک دفعہ بات میں کہوں گا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی نگاہوں سے حجاب ہٹے ہوتے ہیں نا، وہ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے یہ انسان۔ اس مشکل سے نکلنا ہے، بلند ہونا ہے، پرواز کرنی ہے۔ دیکھو، پرندہ بغیر 2 پروں کے پرواز کر سکتا ہے؟ اگر اس انسان نے بھی اس اسفل السافلین سے بلند ہونا ہے، پرواز کرنی ہے، تو پرواز کے لیے 2 پر چاہیے، ایک کا نام ہے ایمان اور ایک کا نام ہے عمل صالح۔ جب تلک ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا نا، یہ پرواز نہیں کر سکے گا، یہ بلند نہیں ہو سکے گا، یہ اخلدا الی الارض، یہ زمین سے چپکا ہوا رہ جائے گا، نہیں بلند ہو سکے گا، یہ گرا ہوا ہوگا۔ اسے خواہشات نفسانی پامال کر رہی ہوں گی، اسے ہوا و ہوس پامال کر رہی ہوگی، یہ قیدی ہوگا۔ امیر سخن امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ عبد الشہوت اذل من عبد الرق، جو شخص خواہشات کا قیدی ہوتا ہے نا، اسیر ہوتا ہے نا، اس کی یہ اسارت اس کی اسارت سے زیادہ سخت ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی قیدی ہے، اسیر ہے، اور جو خواہشات نفسانی کا غلام ہے وہ بھی قیدی اور اسیر ہے، لیکن یہ اسارت اور قید اس سے سخت ہے۔ اس قید، ان زنجیروں کو توڑنا آسان ہے، ان زنجیروں کو توڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک مقام پر امام ارشاد فرماتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ۔ موت کیا کرتی ہے دوستو؟ موت یہ کرتی ہے نا، انسان کے تعلقات کی زنجیر کو کاٹ دیتی ہے۔ روح کا تعلق بدن سے ختم، مال سے ختم، منصب اور مقام سے ختم، ہر شے کے ساتھ جو روح کا تعلق ہوتا ہے نا، اس تعلق کی زنجیر کو کاٹ دیتی ہے اور موت آ جاتی ہے نا، اور انسان ایک اور عالم میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں۔ اب وہ چیزیں دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا، ایک اور عالم میں آ گیا ہے جس میں پہلے نہیں تھا۔ مرنے کے بعد یہ ہے جبری طور پر، قہری طور پر ملک الموت آیا، اس نے اس تعلقات کی زنجیر کو کاٹا۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں میرا ماننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے جو اپنے ارادے اور اختیار سے تعلقات کی ان تمام زنجیروں کو کاٹے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں نا، اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دیکھے گا۔
یہ آزاد ہو جائے گا، یہ حر ہو جائے گا، یہ حر ہو جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، مولا کی روایت ہے، من ترک الشہوات کان حرا، جس نے اپنے آپ کو شہوات اور خواہشات کی اسارت سے نکال لیا وہ حر اور آزاد ہے، آزاد ہے۔ اور پھر آزادی کے درجات اور مراتب ہیں، آزاد ہو جاؤ۔ لوگ جو مرنے کے بعد دیکھتے ہیں نا، تم جب خود اپنے ارادے اور اختیار سے تعلقات کی زنجیر کو کاٹو گے اور اپنے دل کو خدا کے ساتھ وصل کر دو گے، خدا کے ساتھ متصل کر دو گے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام دے گا، اللہ آپ کو درجہ دے گا، مرتبہ دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جو لوگ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں نا، تم عالم برزخ کو دیکھو گے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے، ایسے دیکھو گے۔ ایک شخص ہے، زید بن حارثہ ہے، اللہ کے نبی کا جوان صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صبح صبح اس کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں نیند ہے اور یوں لگتا ہے کہ ساری رات جاگا ہوا ہے نا۔ کہتے کیف اصبحت یا زید بن حارثہ، اے زید بن حارثہ تو نے کیسے صبح کی ہے؟ کہا اصبحت یا رسول اللہ علی یقین، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ فرماتے ہیں لکل حقیقت علامت ما علامت حقیقتک اور یقینک، ہر شے کی ایک علامت ہوتی ہے، تیرے یقین کی نشانی کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس وقت جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے درود و سلام کو بھی سن رہا ہوں، اور جہنم کی آوازوں کو بھی سن رہا ہوں، جہنم کی آتش کے جو شعلے، ان کی جو آوازیں، انہیں بھی سن رہا ہوں۔ کہا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ ایسا عبد ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کی دولت سے منور کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند الصلوات۔ انسان کی روح طاقتور ہو سکتی ہے، جتنی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی نا، اتنا ہی اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو استاد نے وہ جملہ کہا، کیا کہا کہ میں 11 شعبان کو، عجیب ہے، اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں ایک اور آیت کو پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں سورہ واقعہ کی 3 شعبان تھی، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد نشر کی جائے، لیکن جب حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ ان کے شہر عامل میں گئے تو انہوں نے ان کے آنے کی خوشی میں یہ کتاب ان کو ہدیہ کی اور چھاپنے کے لیے دے دی۔ اس وقت کے وہ بہت بڑے عارف ہیں جو کم میں ہیں۔ کہتے ہیں میں سورہ واقعہ کی ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ ان کانا من المکذبین فنزل جحیم، فنزل حمیم تسلیت جحیم۔ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، ان کانا من المکذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو جو قیامت کے دن پلایا جائے گا نا، وہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا اور اس کو جہنم پہنچایا جائے گا۔ کہتے جب اس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، حجاب ہٹے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے وہ کھولتا ہوا پانی ہے، متمثل ہے میری نگاہوں کے سامنے۔ یعنی جن چیزوں نے جو ہو چکی ہیں وہ بھی نگاہوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اور جنہوں نے ہونا ہے وہ بھی متمثل ہو کر نگاہوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے، یہ جو انہوں نے حقائق دیکھے کہ ایک شخص ہے جو اپنی زبان کو چبا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں، اور ان کے منہ سے پیپ نکل رہی ہے جس کی انتہائی غلیظ بو ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ علماء ہیں اور وہ قاضی ہیں، فیصلے کرنے والے جن کے قول اور عمل میں تضاد ہے۔
یہ متمثل ہوا ہے اللہ کے نبی کے لیے ان لوگوں کی حقیقت جو اس طرح کے ہوں گے. ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے ایسی بو آ رہی تھی جو مردار سے بھی زیادہ ہو. ہر ایک ان کے سامنے متمثل ہوتا رہا. کسی کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. یہ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ جو اپنے ہمسایوں کو اذیت کیا کرتے تھے, اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے تھے, آج ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے لولے لنگڑے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہیں. یہ ہر ایک چیز متمثل ہو جاتی آنکھوں کے سامنے. کیونکہ ہم حجابوں میں ہیں نا, ہمیں کیا پتا کیا ہے, ہمیں نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نا, حجاب ہے نا ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن آل محمد اور اہل بیت اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں, ہستیاں ہیں, ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب نہیں ہوا کرتے. وہ غائب خدا کی بندگی نہیں کرتے, وہ حاضر خدا کی بندگی کرتے ہیں. ہم غائب خدا کو پکارتے ہیں. دوستو ہمیں توجہ کرنی ہے اپنی طرف. ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اللہ نے عظیم مقامات رکھے انسان کے لیے. ہم کیوں ایسی چیزوں کی طرف الجھے رہیں جو کم مدت کے لیے ہیں؟ عجیب ہے. مولا علی کہا کرتے تھے علی کا کیا تعلق ان لذتوں سے جو فنا ہونے والی ہیں اور دنیا کی ان نعمتوں سے جو بہت کم وقت کے لیے ہیں. لذت تو وہ ہے جو مناجات کی لذت ہے, وہ ہے جو عظمت خدا کو دیکھ کر لذت ملے. عجیب ہے. ایک جملہ ذہن میں بار بار آ رکھا دیتا ہوں, وہ لذتیں ہم محسوس نہیں کرتے نا. ہمیں تو دنیا کے کھانوں کی لذتیں آتی ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں یہ لذیذ ہے. ہمیں قرآن پڑھنے کی لذت نہیں آتی. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھ کے جب ختم کر لیتے ہیں پھر ہمیں سکون ملتا ہے, ہمیں لذت ملتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے لذت نہیں ملتی ہمیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کوئی لذت نہیں ہے. جب پڑھ کے فارغ ہو گئے نا پھر ایک سکون اور لذت مل جاتا ہے. شکر ہے فارغ ہو گئے اس سے ہم لوگ. اب اس طرح کی نمازیں ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ یہ نماز معراج مومن نہیں ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج اور بلندی کو کہتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کو عروج دیتی ہے, بلند کرتی ہے. کون سی نماز بلند کرتی ہے؟ جس میں طاقت ہو, جس میں جان ہو. کیا کہا گیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. توجہ چاہتا ہوں, استاد جوادی عملی کا نقطہ ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ چاہتا ہوں. اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے, نماز قائم کرو. اور ایک جگہ کہا گیا الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. ستون کو قائم کیا جاتا ہے, کھڑا کیا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ مناسبتیں ہیں نا. نماز قائم کرو. جو چیز خود قائم نہ ہو وہ دوسرے کو قیام دے سکتی ہے, کھڑا کر سکتی ہے, اس گرے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. اور کیا کہا گیا کہ نماز قائم کرو. ستون کو کھڑا کیا جاتا ہے, لٹایا نہیں جاتا. اور نماز دین کا اگر خیمہ لگے نا, دین کا خیمہ, اس خیمے کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. نماز عبادت جس میں عشق ہو, شوق ہو, علاقہ ہو. کربلا جب گئے نا مولا علی جنگ صفین میں, گزرے وہاں سے, تو کہا تھا ہا ہونا مسارع العشاق, یہ کربلا عاشقوں کی آرام گاہ ہے. کن کی آرام گاہ ہے؟ عاشقوں کی آرام گاہ ہے. عشق خدا کا رکھنے والوں کی آرام گاہ ہے. عجیب ہے. لذتیں ہمیں ملتی نہیں ہے نا, محسوس نہیں ہوتی نا, ہم نے چکھی نہیں ہے لذت, یہ کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے نا.
ہمیں نہ ذکر کی لذت محسوس، نہ عبادت کی لذت محسوس، نہ قرآن کی تلاوت کی لذت محسوس. ہم ان لذتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے نا. تڑپ ہی اندر نہیں ہے، طلب ہی اندر نہیں ہے. استاد کہتے ہیں 11 رجب تھی، تشویق کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مقامات انسان حاصل کر سکتا اگر کوشش کرے تو. میں نے پہلے کہا تھا یہ ساری باتیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے خدا گواہ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کہتے کچھ اور ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. فرماتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا، اب دیکھیں ہر ذکر کا ایک اثر ہے نا. جیسے دنیا میں ہر غذا کا ایک اثر ہے نا، پانی کا اپنا اثر ہے، روٹی کا اپنا اثر ہے، چاول کا اپنا ہے نا، جو بدن کی ضرورتیں کا اثر ہے، اسی طرح سے اذکار کا، عبادات کا اپنا اثر ہے. ایک اثر انا انزلنا پڑھنے کا ہے، ایک اثر قل هو اللہ احد پڑھنے کا ہے، ایک اثر سورہ الحمد پڑھنے کا ہے، ایک اثر درود پڑھنے کا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر ایک اثر ہے. کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، 11 رجب تھی، شب جمعہ تھی، اور نماز شب سے 1 گھنٹہ پہلے، نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت تھا. عبادات کے اندر وقت اور جگہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اہم ہے. جیسے عام زندگی میں بھی ہر وقت آپ گندم نہیں کاشت کر سکتے، اور ہر زمین میں بھی گندم کاشت، وقت کا اور جگہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. کس وقت اور کس جگہ، یہ بہت مہم ہے. لہذا کہتے ہیں رجب تھا، علی کا مہینہ تھا، شب جمعہ تھی جو امام زمانہ سے منسوب تھی، نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت تھا، اور میں ذکر لا الہ الا اللہ کر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ فقط میری زبان نہیں، میری روح جب ذکر کرے گی تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہماری زبان ذکر کرتی ہے نا. میں نے کیا دیکھا؟ میری زبان فقط نہیں، میرا پورا وجود لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، پورا وجود، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، پورے بدن کے اعضاء یہی ذکر بجا رہے ہیں. ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نہیں کہہ رہے کہ میں تیری عبادت. حالانکہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں یا ہم عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں. کہتے کیا ہوں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، یہ اس منزل پر پہنچ گئے تھے جب وہ یہ کہہ سکتے تھے خدایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی روح ان کے پورے بدن کے اعضاء کی امام تھی، اور بدن کے سارے اعضاء روح کے ساتھ مل کر ذکر خدا بجا لا رہے تھے. روح امامت کر رہی تھی اعضاء بدن کی، اور سارے اعضاء بدن تابع تھے روح کے. جو روح کہہ رہی تھی وہ سارے کہہ رہے تھے. ایک عام ہستی کے روح میں اتنی طاقت ہے. ایک جملہ مجھے اب کہنے دیں کہ اس کا پورا وجود اس کی روح کے تابع ہے. جو انسان کامل ہوتا ہے نا، جیسے ہماری بدن پر حکومت کس کی ہے؟ روح کی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کامل، پوری کائنات اس کے لیے بدن ہے، اور اس کی روح کا نام کیا ہے؟ انسان کامل. جیسے ہمارے بدن کے سارے اعضاء ہماری روح کے تابع ہوتے ہیں نا، اس کے اعضاء ہوتے ہیں نا، پوری کائنات انسان کامل کے لیے اس کے بدن کے اعضاء کی حیثیت رکھتی ہے، پوری کائنات. لہذا اب اللہ کے نبی، توجہ چاہتا ہوں، روح کے اثرات ہیں نا، فقط اپنے بدن پر نہیں ہیں، ان کی روح کے اثرات پوری کائنات کے اوپر ہیں.
اس کی زندہ مثال دیتا ہوں. کہتے جب میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا اور امام شہید ہوئے تو کہتے کہ زمین میں زلزلہ آیا، آندھیاں چلی، طوفان آیا، تاریکی چھا گئی، پتھروں سے خون نکلتا تھا، آسمان سے خون برستا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ولی اور قطب عالم امکان اور انسان کامل کا وجود زخمی ہو اور اس میں درد اور غم ہو تو پوری کائنات میں درد اور غم ہوگا. پوری کائنات درد محسوس کرے گی. کیسے ممکن ہے کہ انسان کامل، ولی اللہ الاعظم، قطب عالم امکان، واسطہ فیض درد میں ہو، غم میں ہو تو پورا عالم امکان وہ درد محسوس نہ کرے؟ یہ درد اور غم پوری کائنات کے رگ و پے میں رچ بس گیا ہے، نہیں ختم ہو سکتا، یہ بڑھتا رہے گا. اس لیے کہ آج بھی ہمارا امام زمان کہتے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا آنسوؤں کے بدلے خون روتا رہوں گا. کیسے ممکن ہے کہ قطب عالم امکان خون روئے اور یہ غم اور درد کم ہو جائے؟ اسی طرح سے مجھے کہنے دو، جب جناب سیدہ کے احترام میں اللہ کے نبی قیام کرتے تھے، اس وقت فقط اللہ کے نبی قیام نہیں کرتے تھے، پوری کائنات جناب سیدہ کے احترام میں قیام کی حالت میں ہوتی تھی. تو دوستو، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ بن رہے ہیں. اپنی طرف توجہ دینی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کے عمل کا نام اور آغاز کیا ہے؟ توبہ ہے، لوٹنا ہے اس کی طرف. توبہ کا معنی کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں تابا ای رجع، لوٹ آیا. لوٹ آؤ اپنے خدا کی طرف، اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اپنے آپ کو انسان کامل کے حوالے کر دو. اپنے اندر حقیقی تڑپ اور طلب پیدا کرو. دیکھو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رازق. کیا ہے؟ رازق. ایک رزق ہے جو ہمارے بدن کو چاہیے، ایک رزق ہے جو ہماری روح کو چاہیے. وہ دائماً فیاض مطلق ہے، اس کا فیض جاری رہتا ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کے وجود میں حقیقی طلب پیدا ہو، حقیقی تڑپ پیدا ہو. وہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، ناممکن ہے آپ کی روح اور آپ کی حقیقت میں جو طلب ہے اسے پورا نہ کرے. رسول اللہ اپنے اندر طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، حقیقی طلب. ان اسارتوں سے نکل آؤ، ان زنجیروں کو توڑ ڈالو. یہ جو پاؤں کی زنجیریں ہیں، دنیا کی محبت، مختلف محبتیں اور جو تعلقات ہیں جو اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد، ان تعلقات کی زنجیر کو توڑو، آزاد ہو جاؤ. پھر دیکھو کہ دنیا میں کیا ہے. ہمارے اندر جو شور و غل ہے نا، قوہ شاویہ ایک چیخے اور اس کا ایک شور ہے، غضب کی طاقت کا ایک شور ہے، تخیل کی طاقت کا ایک شور ہے، چیخ ہے، پکار ہے اندر. یہ چیخ و پکار اگر اندر سے ختم نہیں کریں گے تو عالم ملکوت سے آنے والی صدائیں یہ کان نہیں سن سکتے. اس شور کو ختم کرو، توجہ دو اس کی طرف، بہت ضروری ہے. ان حجابوں سے نکلنا ہوگا. اس کے لیے نقطہ آغاز کیا ہے؟ سفر پاکیزگی اور طہارت کا ہے. پاک ہونا ہوگا، آنکھیں پاک، زبان پاک، کان پاک، ہاتھ پاک، وجود پاک کرو. یہ سفر سب سے پہلے ظاہری طہارت ہے، اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے.
بہت اہم ہے یہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک نقطہ آج میں نے چند منٹ اوپر ہو جائیں تو ناراضی ہونا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک پہلو بار بار ذہن میں آ رہا تھا، میں چھوڑ رہا تھا، پھر کہہ رہا بیان کر کے اصل مطلب کی طرف آتا ہوں، اگرچہ اسی سے ریلیٹڈ گفتگو ہے. دیکھو دوستو، انسان کو اللہ نے معرفت کے لیے 3 چیزیں دی ہیں. ایک حواس خمسہ، ایک عقل اور ایک دل. حواس خمسہ ان جزیات کو دیکھتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جزیات کو دیکھتا ہے نا، سب جزیات کو. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ درخت ہے، یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، جزئیات. عقل کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ چیزیں، وہ علم جو ان حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا نا، وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے. میں عموماً کہتا رہتا ہوں، کیا انسان کی آنکھ یہ کہہ سکتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ یہ عقل کہتی ہے، آنکھ نہیں کہتی، کان نہیں کہتے. جتنے بھی میتھمیٹکس کے مسائل ہیں سارے کون کے سارے کے سارے عقلی ہیں، ہے نا. جتنی بھی ایک الگ بات ہے فلسفی، میں اس کو لے کے نہیں آتا. عقل بھی معرفت کے لیے اللہ نے انسان کو دی ہے. انسان پڑھتا ہے، مطالعات کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے. یہ عقل کے ذریعے چیزوں کو جانتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، چیزوں کو جانتا ہے. یہ جان لیتا ہے کہ کائنات میں خدا ہے. یہ جان لیتا ہے کہ عالم برزخ ہے. یہ جان لیتا ہے کہ آخرت ہے. یہ جان لیتا ہے کہ حساب و کتاب ہے. جان لیتا ہے. یہ جان لیتا ہے کہ ملائکہ ہیں. سب جان لیتا ہے عقل کے ذریعے. دل کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کو انہیں جانا ہے نا اس نے، انہیں دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے. دل سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے نا، یہ معرفت شہودی ہے. اللہ نے قرآن نبی کی عقل پر نازل نہیں کیا ہے، نبی کے قلب پر نازل کیا ہے. قلب رسول پر قرآن نازل ہوا ہے. چونکہ قرآن جاننے والی چیز نہیں تھی، دیکھنے والی حقیقت تھی. قرآن کو نبی نے جانا نہیں ہے، پایا ہے، دیکھا ہے اسے. اور خطبہ قاسیہ میں آپ کے اور میرے امام علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں غار حرا میں ہوتا تھا. ایک وہ ہوتے تھے، ایک میں ہوتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی کو بھی دیکھتا تھا اور رسالت کو بھی دیکھتا تھا. یہ قلب منزل شہود پر ہے. انسان قلب کے ذریعے حقائق ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے امام حسین کہتے ہیں خدا کو مخاطب کر کے، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل الیک، خدایا تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا. تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا.
امیت عین اللہ تراک علیہ رقیبا، خدایا وہ آنکھ ہی اندھی ہے جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. حجاب نہیں ہے. قلب کے ذریعے انسان جو اللہ نے معرفت کی عظیم حقیقت دی ہے، اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ حقائق کی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے. وہ جو استاد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا پورا وجود لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی نگاہوں سے نظر آتا ہے. جب حجاب ہٹتے ہیں تو نظر آتا ہے. ہر کوئی وہ نہیں دیکھ سکتا. اگر ان آنکھوں سے نظر آئے تو سارے دیکھیں گے. بھئی ہماری آنکھیں تو ناراض نہیں ہونا، جو گدھا گھوڑا دیکھتا ہے وہی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، وہی دیکھتی ہیں. اور کیا دیکھتی ہیں؟ بلکہ بعض اوقات ان کی نگاہیں ہم سے تیز ہوتی ہیں، بعض حیوانوں کی. ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا تھا، دل کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا. ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انبیاء، اولیاء، قرآن اور ائمہ کی ضرورت نہیں تھی، دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت تھی. دل کی نگاہوں سے پاکیزگی کا سفر کرنا ہوگا، طاہر بنانا ہوگا اپنے آپ کو، گناہوں سے بچنا ہوگا، مراقبت کرنی ہوگی. جیسے ہم ڈسٹ بن کی گھر میں مراقبت کرتے ہیں نا، نگہداشت کرتے ہیں نا، توجہ کرتے ہیں نا، اپنے وجود کی، اپنے باطن کی، اپنی حقیقت کی مراقبت کرنی ہوگی، توجہ دینی ہوگی. چھوٹی چھوٹی گمشدہ چیزوں کو تو تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تلاش کریں نا، خود کو تلاش کریں، اپنے آپ کو، اپنی طرف توجہ کریں. اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اور اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے. اس کام کا نام کیا ہے؟ جہاد اکبر. 4 موتیں لکھی ہیں علماء اخلاق نے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. حدیث معراج میں ہے، اللہ کے نبی سے خدا کہتا ہے کہ اہل دنیا سے اپنے آپ کو بچانا اور اہل آخرت کے ساتھ تعلق رکھنا. اہل دنیا کون ہے؟ ان کی صفات بیان ہوتی ہیں. اس میں کہتے ہیں اہل دنیا وہ ہیں جو ہر روز، جو زندگی میں ایک دفعہ مرتے ہیں، اور اہل آخرت میں ہیں جو ہر روز 70 مرتبہ مرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ہر روز 70 مرتبہ مرتے ہیں. کیسے؟ علماء نے 4 موتوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی سے آپ سمجھ لیں گے. ایک موت کہا گیا ہے موت اخضر، سبز موت. سبز موت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کرنے کو. انسان اگر قناعت کرے تو یہ بھی ایک موت ہے، جس کے نتیجے میں یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا. قناعت اس کو غنی بنا دیتی ہے، بے نیاز بنا دیتی ہے، اسے کامیاب بناتی ہے. روایت ہے من قنع نجا یا عز من قنع، جس نے قناعت کی وہ عزت پا گیا، وہ ذلت سے نجات پا گیا. ذلت کی وادی میں مر جاتا ہے اور عزت کی وادی میں آ جاتا ہے. دوسری موت کا موت ابیض ہے، سفید موت ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، صاف کرنا ہے. یہ موت ہے انہوں نے کہا. تیسری موت سرخ موت ہے. خواہشات نفسانی سے جنگ لڑنی ہے، ہوا و ہوس سے جنگ لڑنی ہے، دنیا کی محبت سے جنگ لڑنی ہے، غضب کو رام کرنا ہے، شہوت کو رام کرنا ہے، تخیل کی طاقت کو رام کرنا ہے. یہ سرخ موت ہے. اور سیاہ موت بھی ہے. کون سی؟ ابتلاءات کا مقابلہ کرنا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے. دوستو، نقطہ آغاز کیا ہے؟ انسان سب سے پہلے ارادہ کرے کہ اپنے ظاہر کو پاکیزہ بنانا ہے.
اپنے ظاہر کو. توجہ چاہتا ہوں. میری آنکھیں اللہ کی حکومت ہوگی اس پر، شیطان کی حکومت نہیں ہوگی. میں وہ دیکھوں گا جو خدا چاہے گا، وہ نہیں دیکھوں گا جو شیطان چاہتا ہے. آنکھوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے کانوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے شکم کو پاکیزہ بنانا ہے، حرام نہیں جانے دینا اس کے اندر. اپنے قدموں کو پاکیزہ بنانا ہے، غلط جگہ نہیں جانا ہے. یہ انسان کی جو ظاہری وجود ہے نا، اس پر اللہ کی حکومت کو نافذ کرنا ہے. یعنی توجہ چاہتا ہوں، واجبات کو انجام دینا ہے اور حرام سے بچنا ہے. مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی یا آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ سیر و سلوک کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ کہا حلال خدا کو حلال سمجھو اور حرام خدا کو حرام سمجھو. نیت شروع کرو، نیت کرو اس کام کی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اللہ سے عہد کرو، اے میرے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں. بعض عرفاء کہتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھو، غسل توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے توفیق مانگو اور اللہ سے عہد کرو، اے میرے خالق اور مالک آج کا پورا دن میں تیری اطاعت میں گزاروں گا. پورا دن میرے وجود پر تیری حکومت ہوگی. اور یہ عہد کر کے پھر اس عہد کی پاسداری کرنی جس کا نام مراقبہ ہے. عجیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، مراقبت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. عہد کرنا ہے میرے مالک و خالق آج کا پورا دن میں نے تیری اطاعت میں گزارنا ہے. یہ وعدہ کیا، عہد کیا، پھر اس کی پاسداری کرنی ہے. میرے وجود پر تیری حکومت ہوگی خدایا. میری آنکھیں تیری، میری زبان تیری، میرے کان، میرا وجود، میرا پورا وجود تیرا ہے، اس پر تیری حکومت ہوگی. مراقبت کرنی ہے. کیونکہ جس طرح سے شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں نا، شیطان کے بھی نمائندے ہوتے ہیں. وہ آئیں گے، کوشش کریں گے آپ اللہ کے ساتھ یہ عہد توڑ ڈالیں. اس کے لیے مراقبت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ جب انسان اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے نا، بہت سے لوگ شیطان کے نمائندے بن کر آپ کو راستے سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، میں ینگ تھا، 17 18 سال ایج تھی، میں نے داڑھی رکھ لی. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ایک دن اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کہا میرے ساتھ چلو. نائی کے پاس لے گئے. مجھے کہنے لگے کہ یہاں داڑھی مڈوا دو. یہ کون سا وقت ہے داڑیاں رکھنے کا؟ ابھی تم ینگ ہو، بڑی عمر پڑی ہے داڑھی رکھنے کی. مثال دیتا ہوں، یہ نہیں، بہت ممکن ہے آپ کے قریب ترین آدمی شیطان کا نمائندہ بن گیا ہے. بہت توجہ رکھنی ہے. میرے مالک آج کا پورا دن تیری اطاعت میں گزارنا ہے. اب خود سوچو نا، اگر آپ وقت کے حاکم، بادشاہ، پرائم منسٹر سے وعدہ کرو کہ آج میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، تو اس کے لیے کتنی کوشش کریں گے آپ؟ کتنا بھاگ دوڑ کریں گے کہ میں نے پرائم منسٹر سے، پتہ نہیں جنرل سے، کس سے وعدہ کیا، بھائی میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے. کتنی بھاگ دوڑ کریں گے. تو اللہ کی عظمت کا احساس کرو، وہ رب الارباب ہے، اس سے وعدہ کیا ہے. اتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ اس عہد کو نبھانا ہے. ہم نے توجہ دینی ہے اس کو. پورا دن
میرے مالک تیری اطاعت میں گزارنا ہے. اور شیطان سے کہو شیطان میں نے اپنے اللہ سے ایک دن وعدہ کیا ہے, مجھ سے دور ہو جا, مجھے تو ایک دن میرے رب اور مالک کی جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, مجھے عدم سے وجود بخشا ہے, مجھے انسان بنایا ہے, میرے لیے انبیاء بھیجے ہیں, مجھے شیعہ بنایا ہے, مجھے 12 معصوم امام دیے ہیں, مجھے علی دیا ہے, فاطمہ الزہرا دی ہے مجھے. تیری کس کس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, توجہ دینی ہے, واپس آنا ہے, لوٹنا ہے اپنے مالک کی طرف. نہیں لوٹوں گے نا, 2 طرح کی طرح لوگوں کو لوٹایا جائے گا. کچھ کے بارے میں کہا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ, انہیں گرفتار کرو, خدا کہے گا انہیں پکڑو, گرفتار کرو, انہیں زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں ڈالو ان کو. ایک تو یہ لے جانا ہے نا, خُذُوهُ انہیں گرفتار کرو, فَغُلُّوهُ انہیں زنجیروں میں جکڑو, ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ اور انہیں پھر جہنم میں ڈالو. اور کچھ لوگوں میں بارے میں کیا کہا جائے گا, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, آؤ جنت تمہاری منتظر ہے, تم پر ملائکہ کا سلام ہو, سلام قولا من رب الرحیم, تم پر رب کا سلام ہو. یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے, ہم کس طرح سے جانا چاہتے ہیں. برزخ ہے ہمارے سامنے, قبر کا فشار قابل برداشت نہیں ہے. اگر وہ سعد ابن معاذ جس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ ہوں, اگر وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا تو ہم کس بات کی بولی ہیں. ہمیں تو کانٹا چبھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے, کانٹا برداشت کر سکتے ہیں کانٹا. ہم قبر میں سانپ لے جائیں ساتھ, بچھو لے جائیں, بھیڑیے لے جائیں, درندے لے جائیں قبر میں اپنے ساتھ, حیوانات لے جائیں اپنے ساتھ, ہمیں توجہ کرنی چاہیے. آئیں توسل کرتے ہیں نا اس بی بی سے نا, جو کربلا کی عارفہ بی بی ہے. میری مائیں بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں نا, اس بی بی کا بڑا مقام ہے. میں خود جب بہت پریشان ہو جاؤں نا, اگر کوئی پناہ گاہ ملتی ہے نا تو وہ ثانی زہرا کی پناہ گاہ ہے. یہ میری آقا زادی ہے نا, یہ ولیہ ہے نا, یہ عارفہ ہے نا, یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. علماء نے لکھا ہے نا, چند جملے سن لو. حسین اور زینب, بڑا پیار تھا زینب کو حسین سے. فقط بھائی نہیں تھا نا, امام بھی تھا نا. بچپن میں ہے نا, جناب سیدہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی اس بچی کو نا حسین سے عجیب محبت ہے. کیا دیکھتی ہوں گے, گھر میں بچی میری گود میں ہوتی ہے, جدھر جدھر حسین چلتے جاتے ہیں نا, اس بچی کی نگاہیں حسین کے پیچھے رہتی ہیں. میں قربان جاؤں میری آقا زادی, میری شہزادی. اور جب نگاہوں سے حسین اوجل ہو جائے نا, یہ بچی بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے. اس بی بی کی عادت تھی کہ ہر نماز فریضہ سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی, امام کی زیارت کرتی تھی, پھر مصلی عبادت پر جاتی تھی.
اور جب بی بی آتی تھی نا امام حسین کی زیارت کرنے ملنے کے لیے، اگر امام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے نا، قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب یہ بی بی آئی، حسین کھڑے نہیں ہو سکے۔ کب؟ جب قاتل حسین کو مار مار کے تھک گئے نا، اجرکم اللہ، اے خدا اس بی بی کے صدقے ہمارے ظاہر کو پاکیزہ کر دے، ہمیں لذت بندگی دے دے اس عارفہ کے صدقے، ہمیں لذت نماز دے دے اس شہزادی کے صدقے۔ آئینہ کہاں؟ پہلے اس ٹیلے پہ دیکھتی رہی، مار رہے ہیں ظالم نا، ایک مظلوم ہے، کئی قاتل ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اور دونوں ہاتھ سر پہ ایسے رکھ کے نا، ایسے۔ ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں جب عرب خواتین پر بڑی مصیبت آ جائے نا، دونوں ہاتھ ایسے سر پہ رکھ لیتی تھی، دونوں ہاتھ ایسے سر پہ رکھے ہوئے، کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے واہ غربتا ہائے غریب الوطنی، ہائے غریب الوطنی۔ جب قاتل ایک طرف چلے گئے نا، تھک گئے نا حسین کو مار مار کے، آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں فرصت ملی ہے، حسین کے قریب آئی ہے، امام کو سلام کیا آ کے، انت حسین انت کی انت ابن امی، حیرت سے دیکھ کے کہہ دیئے میرا حسین تو ہے، میرا بھائی تو ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر تو ہے، میرے ساتھ کلام کرنا، حسین زینب آئی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو حسین اٹھ نہیں سکے، آنکھیں بھی نہیں کھلتی، آنکھوں میں اتنا خون ہے نا آنکھیں کھلتی نہیں ہے، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، آئے بازوؤں پر اتنے تلواروں کے زخم ہیں کہ امام کے بازو امام کا وزن نہیں اٹھا سکتے، امام خاک پہ لیٹا ہوا ہے، نہیں اٹھ سکا نا حسین۔ زیارت کرتی تھی، اور حسین کو بھی زینب سے بڑا تعلق تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، بیان کرتے ہیں ایت اللہ مرشی نجفی، جب یہ قیدیوں کا قافلہ کہاں آیا، جب آ گیا نا دربار شام میں، حسین کا سر نو کے نیزہ پر ایک ایک قیدی کو دیکھتا تھا، کبھی سکینہ بنت الحسین کو، کبھی ام کلثوم کو، کبھی رباب کو، کبھی سجاد کو، کہتے امام کی نگاہ گھومتے گھومتے جب جناب زینب کی طرف آتی نا، امام کی آنکھیں نو کے نیزہ پر بند ہو جاتی، میری زینب تجھے حسین سر برائنا نہیں دیکھ سکتا۔ زندان میں آ گئی علی کی بیٹی جس کا چھت نہیں ہے، بی بی کو خبر ملی کہ یزید کی زوجہ ہندہ آ رہی ہے، یہ ہندہ وہ ہے جو ایک زمانے میں بی بی کی کنیز رہ چکی تھی، اہل بیت کے گھر میں کنیز رہ چکی تھی۔ جب بی بی کو پتا چلا نا ہندہ آ رہی ہے، بی بی نے خود کو بچوں میں بٹھا لیا، بچوں میں بیٹھ گئی، تاریکی ہے زندان میں، اس کے ساتھ کئی خواتین ہیں، اس نے زر کو برق والا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں چراغ ہیں۔ جب زندان میں آئی نا، ایک مرتبہ زندان میں قیدیوں کے قریب آ کے زمین پر بیٹھ کے کہتی ہے تم میں سے سب سے بڑی بی بی کون ہے؟ بتلایا گیا یہ جو بچوں میں بیٹھی ہے یہ بڑی بی بی ہے۔ پوچھتی ہے بی بی ہے، کہتے تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ بی بی
کہتی ہے مدینے کی رہنے والی ہوں. جب مدینے کا نام آیا کہتی ہے کون سا مدینہ؟ بی بی کہتی ہے مدینہ النبی، رسول کا مدینہ. کہتی ہے بی بی اگر ناراض ہو ایک سوال اور پوچھ لوں، میں بھی مدتوں مدینے میں رہی ہوں نا، تو مدینے کے کس محلے کی رہنے والی ہے؟ بی بی کہتی ہے محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں. محلہ بنی ہاشم کا نام آیا تو کہتی ہے تو پھر میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی نا. بی بی نے پتہ نہیں کس طرح برداشت کیا، کس طرح برداشت کیا. آگے بڑھ کے کہتی ہے تو پھر میری آقا زادی، جب بی بی کے اس نے کہا نا تو پھر میری آقا زادی زینب کو بھی جانتی ہوگی نا. جب زینب